سورۃ الجمعہ کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الجمعہ کے موضوع اور مضامین کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کو 2 رکوع میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی اس کا سبجیکٹ کیا ہے اس سورہ کا۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور دونوں میں جو ہے وہ بات ڈیفرنٹ کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک میں نماز جمعہ کے احکامات آ رہے ہیں اور ایک رکوع میں یہودیوں کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے اور کچھ تھوڑی سی بات اس سے مختلف ہے۔ تو یہ 2 رکوع ہیں اور دونوں رکوع کے زمانہ نزول یعنی کہ نازل ہونے کا جو وقت ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیسے کہ جو پہلے رکوع کا جو زمانہ نزول ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 7 ہجری ہے اور یہ غالباً فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا، اور اس کی روایات ہمیں بخاری، مسلم، ترمذی اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح خیبر سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 رکوع پہ ڈیوائیڈ ہے یہ سورہ، اور دونوں رکوع کے نزول کا جو وقت ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ دوسرا رکوع جو ہے وہ کس وقت نازل ہوا؟ وہ ہجرت کے قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے، جس رکوع میں بات آئے گی جمعہ کے بارے میں، اور ابھی ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ دوسرا رکوع جو تھا وہ ہجرت کے قریبی زمانے میں نازل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہی 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا، یعنی کہ جمعے کی نماز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دی تھی۔ تو یہ جو اب آگے ہم دیکھتے ہیں، آیات کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تو ہم پہ چیزیں جو ہے مزید کھلتی جائیں گی۔ تو پہلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ پھر کیا ہے؟ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، قدوس ہے اور زبردست اور حکیم ہے۔ اچھا، یہ اس پہلی آیت کو دیکھیں، سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اور یہی الفاظ جو ہیں آپ بہت ساری سورہ کے بگننگ میں آ رہے ہیں، جیسے سورہ حدید کی بگننگ میں بھی یہی آتا ہے، پھر جو ہے سورہ تغابن کی بگننگ میں بھی ہم یہی ورڈ دیکھتے ہیں، یسبح، کہیں پہ یسبح آتا ہے، کہیں پہ سبح آتا ہے، یعنی یسبح مضارع کے آ جاتا ہے اور کہیں پہ فعل ماضی کے وہ صیغے میں بات آ جاتی ہے، یعنی کہ پاکی بیان کر رہی، تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ یعنی یہ پوری کائنات اس بات پر یہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جس کی بنا پر انسان کوئی بھی نسل جو ہے وہ اپنی نسلی برتری کا جو ہے وہ تصور قائم کرے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کسی کا رشتہ دار ہے، نہ وہ کوئی فیورٹزم اس کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے، اپنی ساری مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ یکساں ہے، عدل اور رحمت اور ربوبیت کا، یعنی کہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کیا ہے کہ ہم جو ہیں انسان، وہ اس کو اس کی استطاعت نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے نا کہ ہر چیز، ذرا سوچئے کہ ہر چیز میں سب کچھ آ گیا نا، پہاڑ، پتھر، درخت، پتے، پھول، ہر چیز آ گئی، ہر چیز آ گئی، لیکن ان کی تسبیح کیسی ہے وہ ہمیں شعور نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہر چیز میری پاکی بیان کر رہی ہے، اور کائنات کا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے تابع ہیں، فرمانبردار ہیں۔ سورہ فصلت میں بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا زمین اور آسمان کو کہ آؤ، کیونکہ جب وہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائی تو اللہ نے ان کو حکم دیا آؤ، تو انہوں نے آگے کیا کہا؟ اتینا طائعین، کہ ہم آتے ہیں مطیع ہو کے، فرما بردار ہو کے ہم آتے ہیں، ٹھیک۔
اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب یہ آیت بڑی اہم ہے. اس کو ذرا اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بھی ہم لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا. بعثا مطلب کھڑا کرنا، بھیجنا، کھڑا کرنا. فی الامیین، امیین کیا ہے؟ امی کی جمع ہے. امی ہوتا ہے ان پڑھ، جاہل، جس کو کوئی سمجھ نہ ہو، لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، کچھ نہ پتا ہو. امیین جمع ہوگی. رسولم منہم، ایک رسول ان میں سے. اب یہ کون سے امیین ہیں؟ یہ عربوں کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے جس نے بھیجا امیین یعنی کہ ان پڑھوں میں سے ایک رسول. منہم ان میں سے کیا کرے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ. اور سبحان اللہ یہ آیت آپ کو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ ملے گی. یعنی کہ اس رسول کا کام کیا ہے کہ اللہ کی آیات کو ان کے اوپر پڑھے اور ان کو پاک کرے. یزکیہم، زکوٰۃ کا ورڈ بھی اسی سے ہی آتا ہے. یعنی کہ وہ پاک کرے ان کو اور پھر ان کو سکھلائے. یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھلائے. کتاب سے کیا مراد ہے؟ دین کے فرائض، دین کے جو واجبات ہیں اور دوسرے جو مطلب کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یعنی کہ تمام شرعی احکامات جو ہوگے وہ. والحکمہ، حکمہ سے مراد یہاں پہ حدیث ہوتی ہے ہمیشہ. حکمہ جو ہے اس سے مراد حدیث ہوگی اور کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ احکامات، فرائض، تمام چیزیں. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟ وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اچھا، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ نمبر ایک چیز کیا کہ امیین سے مراد عرب ہیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی. ان کے خصوصی ان کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پر؟ کہ اس لیے کہ وہ اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا تھا ظاہر ہے عرب ہی تھے سب، اور یہ عربوں پر اللہ کا احسان ہے، ایک طرح سے ایک حجت ہے، احسان ہے کہ انہی کی زبان میں انہی میں سے رسول آیا تاکہ ان کو قرآن کا فہم حاصل ہو اچھے طریقے سے. لیکن اس سے ہرگز ہم یہ مراد نہیں لے سکتے کہ یہ رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی. چونکہ اس کی وجہ صرف یہی تھی ان کو یہ بات کہنے کی کہ وہ اولین مخاطب تھے نا. اللہ کا ان پر احسان زیادہ ہے. آج بھی اگر آپ کسی عرب ٹیچر سے بات کریں یا کچھ اس طرح تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ظاہر ان پہ تو حجت ہے، ان کی زبان میں نازل ہوا ہے. تو اگر وہ اس چیز کو اس پر عمل نہ کریں، اس کو ریفیوز کریں، اللہ کے احکامات پر اس پہ جو ہے سرکشی دکھائیں تو ان پہ زیادہ بوجھ ہے. البتہ جو دوسرے ہیں تو وہی چیز ظاہر ہے، یہ قرآن کریم تو سب کے لیے آیا ہے، لیکن پھر بھی ایک جو نان عربس ہیں ان کے لیے پھر بھی اللہ نے جو ہے ایک وہ کر دیا ایک ہلکا پن. مطلب دیکھیں کہ ان کا اجر بھی زیادہ ہے. اب سبحان اللہ میں اگر بات کروں تو جب بھی یہ مدرسہ میں پڑھنے جاؤ یہ اس طرح تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اجرین، ڈبل اجر ہے، کیونکہ آپ کی تو لینگویج ہی نہیں ہے اور آپ اس کو سیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اور اس پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں نا، جو نان عرب وہ زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، ایک لینگویج کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی مادری زبان تو وہ ہوتی نہیں، مدر ٹنگ تو نہیں ہوتی نا. مدر ٹنگ کو سیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے. تو سبحان اللہ یہ اس میں بھی فائدہ ہے، اللہ نے اس میں بھی ان کے لیے اجر رکھا ہے، زیادہ اجر رکھا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بات عربوں کے لیے تھی. اول مخاطب وہ تھے کیونکہ ان پہ اللہ کا احسان تھا کہ ان کی زبان میں نبی آیا. اور ایک اور چیز اس سے، لیکن بات پھر پہلے اس کو کلیئر کر دوں کہ سب کے لیے ہے، اگرچہ اول مخاطب وہ تھے لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل کر دیے جو اس پہ ایمان لائے گا. اچھا، بات کیا ہو رہی تھی کہ لینگویج کی، کہ سبحان اللہ یہ واقعی یہ بات دیکھیں کہ آپ کو اگر سمجھانے والا آپ کی لینگویج کا ملے گا نا تب بات سمجھنے میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ ایک لینگویج کا واقعی ایک بہت بڑا یہ بیریئر ہوتا ہے. جب آپ کی لینگویج سیم نہیں نہ ہوتی، اگر آپ کی اور ٹیچر کی لینگویج سیم نہ ہو تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو سمجھنا. یہ واقعی فطرت کے بالکل عین مطابق ہے، بات سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ فصلت میں فرما دیا اگر میں کسی اور زبان میں قرآن کو لے آتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ تو اب قرآن عجمی ہے، ہم اس کی آیات کو کیسے سمجھیں. یہ سورہ فصلت میں ہے، فصلت میں.
تو یعنی یہ اللہ کا ان پر احسان عظیم کہ اللہ نے انہی میں سے رسول بھیجا اور انہی کی زبان کا، تاکہ وہ ان کو اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر سمجھا دے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ آخرین سے اور دوسرے، ان میں سے اور دوسرے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ یعنی جو ابھی تک ملے نہیں ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ذرا غور کرنے کا ہے کہ آخرین کون ہے۔ اس پر مفسرین کی کچھ رائے ہے، یعنی کچھ کہتے ہیں مفسر کہ آخرین سے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ مراد ہیں جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب و عجم کے وہ تمام لوگ جو عہد صحابہ کے بعد قیامت تک ہوں گے، یعنی کہ عرب و عجم دونوں، عرب بھی اور نان عرب بھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یعنی وہ سب کے سب اس بات میں آ جائیں گے، آخرین میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے اس میں، انہوں نے کہا کہ اس میں چنانچہ اس میں فارس، روم، سودان، ترک، اہل ہند، چینی سب آ جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کے سب۔ اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہاں پہ، وہ آخرین منہم، 1400 سال پہلے قرآن آئے، لیکن اللہ کو تو ظاہر ہے خبر تھی نا کہ ایسا ہونا ہے، کس نے یہ امہ نے کتنا بڑا ہونا ہے، قیامت تک لوگوں نے اس امہ میں داخل ہونا ہے۔ اگر اسی کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بھی بتاؤں، ٹھنڈی حدیث ہے یہ، کہ نبی کریم قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گروہ دکھایا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا یہ میری امہ ہے؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں، وہ بہت بڑا گروہ ہوگا، لیکن آپ سے فرمایا جائے گا نہیں، یہ آپ کی امہ نہیں ہے۔ تو اور یہ کہا جائے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بہت بڑا گروہ دکھایا جائے گا، بہت بڑا گروہ، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیا یہ میری امہ ہے؟ تو آپ سے فرمایا جائے گا کہ جی یہ آپ کی امہ ہے، یعنی کہ کثرت ہوگی، سب سے زیادہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن فخر کروں گا کہ میری امہ کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، خوبصورت بات ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یعنی اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دے، اور وہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑے عظیم فضل والا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ جو ایمان ہے نا، یہ اس کو ہم ہلکا نہ ہم جانیں، کیونکہ یہ اس کو باقی نعمتوں پہ بھی اس کو جو ہے نا سب سے اوپر رکھیں۔ اور ایک حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان، اور اس کے بعد صحت۔ اب دیکھیں ایمان ہوگا تو چلے، اگر کوئی ایک بات کر رہی ہوں ایک مثال کے طور پہ، اگر کوئی بے عمل جو ہے مومن ہے، اس کے عمل نہیں اتنے اچھے، اعمال میں خرابیاں ہیں یا کچھ منافقت ہے یا جو بھی ہے، اچھا ارے بھی کلمہ تو ہے، ایک بات کر رہی ہوں ٹو بی آن دا پازیٹیو سائڈ، اگر ہم یہ چیز سوچیں، مطلب بات یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں اعمال نہیں کرنے، اللہ کو تو چاہیے، اللہ نے تو کہا ہے کہ مجھے ایمان کے ساتھ مجھے نیک اعمال چاہیے، آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے تو کہا ہے کہ مجھے تو ایسا ہی چاہیے۔ لیکن ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ پھر بھی کلمہ جو ہے، یہ کلمہ توحید جو ہے نا، یہ بھی بہت زبردست چیز ہے، بہت بڑی یہ بات ہے کہ انسان اس کو بھی معمولی نہ جانے کہ یہ جو کلمہ توحید ہے یہ بھی بہت سوں کو نجات دے دے گا۔ لیکن بہرحال ایک مومن کی خواہش یہی ہونا چاہیے کہ اس کو قیامت کے روز آن دا اسپاٹ فوری اللہ تعالیٰ بے حساب داخلہ کر دے، کیونکہ جب بھی ایک اسکالر کا کہنا تھا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں خالی مانگنی دعا کہ اللہ مجھے جنت دے دے، نہیں، اللہ مجھے بے حساب داخلہ دے دے جنت میں، بے حساب، بس میرا حساب کتاب نہ لیا جائے، فوری آن دا اسپاٹ مجھے داخلہ ہو جائے جنت میں میرا۔ یعنی کہ جو ایک بار آگ میں گیا، آگ میں تو جائیں گے، اب یہ بھی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اپنی سزاؤں کو بھگت کے جائیں گے، تو اور پھر یہ بڑی رسوائی ہے۔ سورۃ العمران کی آخری آیات کو دیکھیں تو اس میں کہا ہے کہ جو وَمَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ خَزَّيْتَ، جو ایک داخل ہو گیا آگ میں ایک بار بھی، بڑی رسوائی ہے۔
تو یہ دعا ہمیں کرنی ہے. لیکن بہرحال بس بات یہ ہے کہ الحمدللہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے وہ ایک معمولی بات نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہودیوں سے مخاطب ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ غالباً یہ جو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ آخری شاید خطاب ہے اس کتاب میں جو قرآن کریم میں، ویسے تو سورۃ البقرہ بھری پڑی ہے، وہ ہے ہی سارا یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ 3 باتیں ان کو کہی جا رہی ہیں اس آیت میں بھی. یہ 3 رکوع میں، یہ جو سارا رکوع جو نیچے سے چل رہا ہے، اور یہ جو اب رکوع ہے نا، اب ہمیں یہ اس کے تھوڑا سا ہم آیت کے تھوڑا سا اگر پیچھے کو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع جو نازل ہوا تو اس میں کیا چیزیں تھیں. اصل میں اس میں یہ تھا کہ جب یہودیوں کی تمام کوششیں ناکام ہوگی نا کہ اسلام کا راستہ روکنے کے جو کچھ بھی انہوں نے اپنی ایفرٹس لگا چھوڑی تھیں وہ سب کی سب تباہ ہوگی. اور ہم نے پڑھا سورۃ الحشر کیا تھی، سورۃ الحشر کا نام سورہ نذیر بھی ہے، یعنی کہ یہودیوں کے 3 قبیلہ تھے نا. تھوڑی سی میں جلد بات کرتی ہوں، شارٹ کرتی ہوں. 3 قبیلہ تھے یہودیوں کے مدینہ کے طرف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا، ایک قبیلے کو تو پوری طرح تباہ کر دیا گیا اور 2 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا. پتہ ہے نا سورۃ الحشر میرے خیال ہم نے پڑھی نہیں ہے، آپ لوگوں کو میں نے وہ پڑھا ہی نہیں. اچھا اینی وے، اس میں سورۃ الحشر کو سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں جو قبیلہ نذیر تھا اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ کس طرح ان کو جلا وطن کیا گیا تھا وہاں سے. ٹھیک ہے، ان 3 قبیلوں نے اسلام کو روکنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا جو زور تھا وہ لگایا تھا. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ کچھ اب کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ تو اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا کہ اب تو وہ پھر اسلام کے ہی رعایا بن کر رہنے پر مجبور ہو گئے تھے. ایون جو یہودی مدینہ سے نکالے تھے ان کی بڑی تعداد جو تھی وہ خیبر میں جمع ہو گئی تھی. تو ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی معمولی زحمت کے بعد وہ بھی فتح ہو گیا تھا خیبر بھی، اور پھر یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا. اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گئی. تفہیم القرآن سے میں لے کے آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ ساری یہ سچویشن ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تھوڑی سی میں نے بیک گراؤنڈ دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، کہ اب اس کے بعد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 باتیں فرمائی. پہلی کیا چیز کہ تم اس رسول کو ماننے سے انکار کر رہے ہو جس نے، یعنی کہ جو صرف فرق کیا تھا جو کہ تمہاری قوم میں نہیں تھا آیا، یعنی تعصب، ضد بازی، تعصب تھا نا کہ ہماری قوم میں کیوں نہ ہے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے. تو اور حقارت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہتے تھے. اور سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں وہ ان کو رعینہ، یعنی کہ ہم جس کا مطلب ہمارا گڈریا بنتا ہے، وہ بھی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس چیز کا زوم تھا کہ ہمارے میں سے کوئی کیوں نہ آیا، یعنی کہ یہ باہر کا شخص کیوں رسالت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہو گیا. تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. یہ پیچھے ہم نے جو آیت پڑھی نا، ذالک فضل اللہ، یہ وہی چیز ہی ہے. یعنی کہ یہ جو چیزیں نا یہ ساری سورہ جمعہ کی بیک گراؤنڈ میں آتی ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ پورا اس رکوع کی بیک گراؤنڈ میں آتی ہیں کہ اللہ نے کہا یہ تو میرا فضل ہے، میں جس پہ چاہے کروں، کہ تم میرے فضل پہ تو تم اجارہ داری نہیں کر سکتے. جیسے سورۃ الحدید کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انہی اہل کتاب سے کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی کہ یہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصہ پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے، اور یہ سارا کا سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. اور وہی بات یہاں پہ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پہ چاہے ہو. اچھا، یہ ہوگی تھی دوسری بات، پہلی. اب دوسری بات جو ہے، دوسری کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو تورات کا حامل بنایا گیا. یعنی کیا ہے، اب یہاں پہ بات آ رہی ہے تمہیں تورات دی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات دی گئی کیسی مثال ہے ان کی، جیسے ایک گدھے کی مثال ہوتی ہے، یعنی ایک گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. اب اس سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری کو نہ سمجھا تورات کی،
اور اس کے احکامات کو نہ جانا، قوت سے نہ پکڑا، یعنی کہ پکڑا اس پر عمل نہ کیا، تو اس کی مثال کس طرح ہے؟ جیسے ایک گدھے کی سی جس پر کتابیں لدی ہوں اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا وزن اٹھائے ہوئے ہے۔ یعنی ایک جانور سے بھی جو اگر حالات دیکھے جائیں جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، تو ایک جانور تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے خالی ہوتا ہے نا، عاری ہوتا ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ نے جانور کو وہ فہم اور شعور نہیں دیا جو انسانوں کو دیا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو فوقیت دی، فضیلت دی تمام مخلوقات پر، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے سب کے اوپر انسان کی فضیلت۔ اور پھر اگر اور اس میں نیچے جایا جائے تو دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی نسلوں میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام۔ ان کے بارے میں سورۃ العمران میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کی آل کو فوقیت دی عالمین پہ، یعنی کہ پورے جہان پہ، جہان والوں پہ، ان چاروں کی آل کو اللہ نے فوقیت دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یہودی بھی تو انہی کے آل میں سے آ رہے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں یہ، دیکھیں۔ اور اللہ نے ان کو کتنا فضل دیا، یہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وفضلکم، کہیں پہ یعنی کہ اللہ نے کہا میں نے اپنی اتنی آیات دی تمہیں اور تمہیں رزقناکم من الطیبات وفضلناکم علی العالمین، کہ ان کو فضیلت دی، ان کو طیب رزق دیا، ان پہ من و سلوہ کا ان پر کھانا اترا، ان پہ سایہ کیا، یعنی کہ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، اور یعنی کہ اللہ کے احسانات۔ اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ اس طرح رویہ اختیار کیا جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، یعنی ان کے فہم سے، ان کے احکامات سے وہ بالکل غافل ہوئے، اور پھر کیسے ہو گئے؟ چوپایوں سے بھی بدتر، جیسے سورۃ الاعراف کی ہی آیت نمبر 179 میں آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ اور پھر قرآن کریم کی ہم مختصر جو چھوٹی چھوٹی سی کچھ آیات، ان میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ جو کلمہ گو نہیں ہے، یعنی کہ جو اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے، وہ انسان بھی اس طرح ہیں جیسے چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کئی جگہ پہ آئی ہیں یہ آیات۔ اچھا، تو اب دوسری بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا تم کو تورات کا حامل بنایا گیا، تمہیں تورات دی گئی، تمہیں ایک منصب عطا کیا گیا، یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، اور پھر تم لوگوں نے اس کے احکامات سے روگردانی کی، اس کو نہ دیکھا نہ سمجھا، اور اس پر الٹا یہ زوم رکھتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور رسالت کے نعمت ہمیشہ تمہارے لیے ہی لکھ دی گئی ہے۔ گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خواہ تم جو مرضی کرو، اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ تم ہی میں سے کوئی نہ کوئی رسول بھیجے، تم پر ہی بس خیر آئے گی، یعنی کہ اللہ، اور کئی جگہ پہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ کیا تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کر رکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ پھر تیسری بات کیا آتی ہے؟ تیسری بات اسی اگر ہم آیت کو دیکھتے ہیں، کل یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم، کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، یہ ہادو انہی کو پکارا گیا ہے کہ اگر تم یہ زوم رکھتی ہو، یعنی کہ اگر تم یہ سوچ رکھتے ہو انکم اولیاء، تم اللہ کے اولیاء ہوتا ہے ولی کی جمع، ٹھیک ہے، ولی یعنی کہ تم اللہ کے دوست ہو، چہیتے ہو، من دون الناس یعنی کہ باقی لوگوں کے علاوہ ان سے ہٹ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، یہ ٹیسٹ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے چہیتے ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر تم مرنے کی خواہش کرو۔ اچھا دیکھیں، اس آیت کی تفسیر بڑی خوبصورت ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر دعوت مباہلہ سے کی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ، ایک چھوٹی سی اب مثال کے طور پہ سمجھاتی ہوں کہ جیسے اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد جنت ملے گی، اس کی تو ہر ڈیزائر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو پھر تو وہ کہے گا مجھے موت آ جائے، وہ تو جنت میں جانے کی کا جلد از جلد خواہش مند ہوگا۔ تو یہی بات آ رہی ہے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے، اس کا رب اس سے ملے گا، تو وہ تو پھر خواہش رکھے گا کہ وہ مرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر تم پھر موت کی خواہش کرو، ٹھیک۔ پھر
اور اس میں یہ حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی اس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار کرتے ہو اور تم اپنے دعووں میں سچے ہو، اپنی باتوں میں سچے ہو، تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کرو، یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے، اسے موت دے دے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ مباہلہ کی بات ہے، یہ سورۃ العمران میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ سورۃ العمران کی آیات میں بھی ہے کہ جو عیسائیوں کے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے قافلہ آئے تھے، تو انہوں نے آ کے یہی بات کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مباہلہ کی دعوت دی تھی، اور پھر آیات میں ہے یہ پراپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا تھا ان سے کہ تم اپنے فیملی کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اور تم اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر تم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو لے کے آئے آپ سب یہ چاروں، اور پھر پتہ چلا کہ وہ آئے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر تو یہ نبی سچے ہیں تو ہم پہ تو اللہ کی لعنت ہوگی اور ہم مارے جائیں گے۔ تو یہ مباہلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی خواہش نہیں کر رہیں گے مرنے کی، کبھی بھی نہیں۔ بما قدمت، وجہ کیا ہے؟ بسبب، یعنی جو اپنی کرتوتیں یہ کر چکے ہیں نا، ان کو پتہ ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر پیچھے وہی بات آ جاتی ہے سورہ بقرہ میں کہ وہاں پہ بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ان کو آپ سارے لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے اپنی عمر پر، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی کہ دنیا کی زندگی پہ یہ سب سے زیادہ حریص ہے، ان سے زیادہ کوئی حریص نہیں ہے۔ تو پھر یہ وہ مریں گے کیسے؟ پھر کیسے خواہش کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ نے خود ہی آگے کہہ دیا کہ یہ کبھی بھی نہیں خواہش کریں گے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ۔ اور پھر وہی کہ وہ بما قدمت ایدیکم، ان کو جو یہ آپ نے آگے بھیج چکے ہیں۔ اور پھر یہ بات ہم نے سورہ قیامہ میں بھی پڑھی نا آیت، کہ جو انسان نے آگے بھیجا اس کو خوب جانتا ہے، علی نفسہ بصیرہ، وہ اپنے نفس پہ خوب دیکھنے والا، اس کو پتہ ہے سب میں نے کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیں مزید بات ادھر کو ادھر نہیں لے کے جاتی، آگے چلتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ، کہہ دیجئے کہ ان سے کہو کہ اگر وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تفرون فرار سے، کہ تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کے ہی رہے گی، وہ تو ملاقات کر کے ہی رہے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم پلٹائے جاؤ کس کی طرف؟ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، جو جاننے والا ہے، عالم ہے، جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا۔ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی نام آئے، جیسے اگر بشیر آتا ہے، علیم آتا ہے، خبیر آتا ہے، بصیر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ جاننے والا، یا سب سے زیادہ دیکھنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا، الحکیم، جو بھی اللہ کے یہ صفاتی نام آتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ تو وہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو ہے غائب کا جاننے والا، والشہادہ، اور جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ پھر تمہیں خبر دے گا جو تم کر رہے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آگے چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اب جی آیا یہ دوسرا رکوع، اور یہ دوسرا رکوع اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتی ہوں۔ تو یہ جی پہلا جو رکوع ہے، یہ دوسرے رکوع سے تھوڑا اس کا مضمون بھی فرق ہے، اور یہ دوسرا رکوع ہے پہلے رکوع سے پہلے نازل ہوا ہے، یعنی کہ جو جہاں پہ بات آ رہی ہے جمعہ کے بارے میں، یہ پہلی آیات سے پہلے آیا، سمجھ آ رہی بات کی، ٹھیک ہے، پہلی آیات سے، یعنی جو پچھلے والی آیات تھی ان سے پہلے نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس سورہ میں لا کر اسے شامل کیا گیا، یہ کئی سال پہلے نازل ہوا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کی جو سبت کے مقابلے ایک یوم السبت ہے نا، ہفتے کا دن تھا ان کا، یہ پچھلی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے، جیسے سورۃ الاعراف اور ان میں پتہ چلتا ہے ہمیں، ان کے لیے وہ ایک مخصوص کر دیا گیا تھا دن عبادت کے لیے۔ تو یہودیوں کے مقابلہ میں پھر مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں کو پھر یہ ایک خبردار بھی کیا کہ وہ اپنے جمعہ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہودیوں نے یوم السبت کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ جو انہوں نے ہفتے والے دن کیا تھا۔ اور اس دن کیا تھا وہ، اب اس پہ ڈیٹیل کیا ہے کہ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس روز کاروبار نہ کیا جائے، اور سوائے عبادت کے، ایون کہ کوئی گھر کے کام کاج نہ کیے جائیں، اور ملازموں سے بھی کام نہ لیا جائے سوائے اللہ کی عبادت کے۔ مگر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہیلا بازی کر کے اس دن، جو کوئی ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے پر تھی، تو یہ آپ کو سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل ملتی ہے، تو انہوں نے اس دن پھر کیا ہے کہ ہیلے اور بہانے سے مچھلیوں کا شکار، جال ڈالاتے تھے وہ ہفتے والے دن کی جا کے رات کو، کیونکہ مچھلیاں اس دن زیادہ آتی تھیں، اور پھر سنڈے کو، اگلے دن اتوار کو جا کے ان کو پکڑ لیتے تھے، اور وہ ہیلا کرتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے، حالانکہ جال تو انہوں نے پہلے سے ہی ڈال رکھا ہوتا تھا۔ اور اللہ کی کرنی، یہ اللہ نے بتا دیا ہے، سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ کی مرضی سے اللہ ان کو آزما رہا تھا، ان کی آزمائش لے رہا تھا، اس دن زیادہ مچھلیاں بھیجتا تھا۔ اور آج بھی اسی طرح ہی ہے نا، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اور تو بعض جو آیات ایسی ہیں وہ اس سے دل ہل جاتا ہے کہ اللہ کس طرح آزمائش لے لیتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چل رہا تھا، یعنی کہ خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، دونوں چیزوں سے اللہ آزماتا ہے، خیر دے کے بھی اور پریشانی دے کے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا، ان آیات میں آتی ہے بات، میں جب میں نے پڑھی تو میرے میں نے کہا ہائے اللہ، تو کس طریقے سے ہمیں، یا اللہ تو ہمیں بس اپنے نیک بندوں میں سے رکھنا، صالحین میں سے کرنا، ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں جان بوجھ کے، یعنی کہ اس دن میں مچھلیاں زیادہ اس دن آتی تھیں اس دن، اور پھر جس دن انہوں نے کرنا ہوتا تھا روٹین کا جو ہفتہ تھا، اس پورے ہفتے میں پورے کسی یوم میں نہیں آتی تھی۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں کہ صرف یوم السبت میں وہ کثرت سے آتی تھی مچھلیاں، تو اللہ انہیں آزما رہا تھا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے اب بیک گراؤنڈ بتا دی جن کو نہ پتہ لگے کہ یوم السبت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو بھی وارن کر دی کہ بھی اب تم لوگ یہ کام نہ کرنا جو انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا تھا، یہ رکوع اس وقت نازل ہوا، اب اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی اس رکوع کی بتاتی ہوں، کہ جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت، یعنی کہ نماز جمعہ کے ٹائم پہ ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر سارے کے سارے آدمی مسجد نبوی سے چلے گئے سوائے 12 کے، یعنی کہ 12 آدمی کے سوا تمام جو تھے حاضرین مسجد، جو مسجد میں موجود تھے نماز پڑھنے والے، وہ قافلے کی طرف دوڑ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کی خرید و فروخت کی چیزیں ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، وہ بک نہ جائیں۔ تو پھر اس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر پھر یہ حکم دیا گیا کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور ہر دوسری مصروفیت حرام ہے۔ یہ بہت ہی پوائنٹ اہم ہے یہ۔ اور اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کچھ وہ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، یعنی کہ اللہ کے ذکر کی طرف چلیں۔ اب دوڑنے سے یہاں بات آ رہی ہے کہ فَاسْعَوْا، مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ کے جائیں، مطلب یہ کہ اب سارے کام کاج اپنے دنیا کے سائڈ پہ کر دیں اور اللہ کے ذکر کی طرف چلنا شروع کریں۔ یعنی یہ تو حدیث سے ہے نا ثابت کہ وقار اور سکینت کے ساتھ ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے نا، دوڑتے ہوئے جانا چاہیے۔ پھر اس میں ہے کہ جو آپ کے نصیب میں ہو، وہی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف چلو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی خرید و فروخت ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کو جاننے والے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمعے کی، شاید میں نے یہ پہلے یہ بتایا ہو کہ جمعہ کی جو اذان کا ہے، جو ایک تو پہلی اذان ہوتی ہے سب سے جو بہت ارلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے جو ایک اذان ہوتی ہے، خطبے سے پہلے والی اذان سے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ہمارے مردوں کو کہ وہ مسجد میں ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ
اس وقت تک تو جب اذان ہونے سے پہلے تک جو فرشتے ہیں وہ رجسٹر پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی قربانی کو لکھا جا رہا تھا. کیسے؟ جو پہلے آتا ہے سب سے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کی قربانی کا درجہ اس کو ملتا ہے، اتنا اس کے ایکول ملتا ہے. پھر جو کوئی اور اس سے کم پہ آتا ہے پھر گائے کی قربانی، پھر اس کو جو ہے یہ جو ایک غنم بکری یا بکرا جو اس کے ایکول، پھر اس کے بعد مرغی، پھر اس کے بعد انڈا. یعنی یہ ساری، یعنی کہ سبحان اللہ کہ اللہ نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں جانے دیا کہ یہ سب کے یہ لیول ہیں، یہ درجات ہیں. یعنی جو جس سے کم پہ جتنا کم لیٹ آتا جا رہا ہے. اور پھر جب اذان دے دے مؤذن، یعنی کہ خطبے سے پہلے جو اذان ہو جائے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اب پھر اس وقت کیا ہے کہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور وہ جا کے وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی کہ ہم چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو فورس کریں کہ اس سے پہلے ہر حال میں پہنچنا ہے، کہ مسجد میں پہنچے ہوں. خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسٹ، بلکہ ایون اذان کے ساتھ ہی تو وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ اذان سے پہلے وہ پہنچا جائے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، ورنہ کچھ کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ ورنہ پھر یہ کہ آپ کو اگر جو لیٹ جاتا ہے پھر اس کو ظہر کی نماز کا ملے گا ثواب، جمعہ کا نہیں. دیکھیں ذرا بات، یہ کتنی سیریس بات ہے. یعنی پھر اس کے ظہر کی نماز کا ملے گا، جمعے کا ثواب اس کو بالکل نہیں ملے گا. تو پھر وہی ہم وہی کام کر رہے ہیں ہم بھی پھر یہودیوں والے. اور آج ہمارے حالات ایسے ہی پتلے ہیں، ہم کوئی نہیں کیئر کرتے. خطبہ شروع ہوتا ہے، ایون نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر کس چیز کا ثواب ملے گا. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کسی اس طرح کوئی تھا تو میں نے کہا اس طرح کر رہے ہو تو یہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کو ثواب نہیں ملنا. ذرا یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اب تو ظہر کی نماز کا بس ملے گا ثواب، جمعے کا نہیں ثواب. تو یہ ہمیں عورت میں بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اور عورت ہی جو ہے وہ گھروں کو باغ اور گھروں کو جہنم بھی بناتی ہیں. عورتوں نے ہی اپنے بچوں میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں ہم نے، کہ نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اپنی پوری اسٹرگل کرنی ہے. ہاں آگے سے کچھ تھوڑا معاملہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی پوری اسٹرگل کرنی ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس بات پہ یہ کلیئر ہو گیا نا جمعے کا. پھر آگے بات آ رہی ہے، تو پیچھے یہ بات ہوئی کہ یہ جو چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے، یعنی کہ اسی کے حوالے سے آگے باتیں آئیں گی ابھی، کہ یعنی کہ تجارت کی طرف چلے جانا، اس میں خیر سمجھنا ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے رہا ہے، لیکن اصل منافع تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے. پھر آگے بات ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ یعنی کہ جب نماز قضا ہو، یہ ختم ہو جائے، مکمل ہو گئی ہے، پھر کیا فَانتَشِرُوا تو تم پھیل جاؤ زمین میں. کیا کرو؟ وَابْتَغُوا تم تلاش کرو اللہ کا فضل اور اس کا ذکر کرو. سبحان اللہ، کتنی آسانی ہم پہ، کتنی آسانی. شکر کریں الحمدللہ. ہم کر ہی نہیں سکتے شکر ادا اپنے کہ اس اللہ کے احسان کا ہم پر، کہ ہمیں اللہ نے امت محمدیہ میں سے کر دیا، ہمیں بہترین امت میں سے کر دیا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہ یعنی کہ کتنے احسانات اللہ کے، کتنا سہل بنا دیا. اور یہودیوں کے پیچھے بتا دیا نا میں نے آپ کو کہ ان کے دن کا کتنی سختی تھی، کتنی سختی تھی ان کی دن کی، لیکن ہمیں اللہ یہاں پہ کتنی آسانی دے رہے ہیں. دیکھیں ذرا کتنی پیاری بات اللہ نے کر دی کہ اچھا جب اب نماز پڑھ لی، یعنی کہ اللہ نے تھوڑے ٹائم کے لیے کہا کہ چلو اتنا ٹائم تو تم لگاؤ، اب اتنا تو تم بیٹھو. یہ ہفتے وار جو ہے نا ایک طرح کا تعلیم بالغاں کا سسٹم ہے. یہ وہ علیحدہ بات ہے. اب جہاں ہمارے سعودی میں جو جمعے کا وہ عربی میں دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہمارے باقی جو ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان میں تو وہ انہی کے لینگویج میں دیا جاتا ہے. ہاں ایک خاص تھوڑا سا ہوتا ہے عربی میں، باقی تو وہ جو خطبہ دیتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، وہ پھر اپنی زبان میں دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہر ہفتے میں قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا. صحیح ہے مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مختص کیا ہوا تھا عورتوں کو سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں. اس سے مطلب یہ اللہ کی آیات ہیں نا، نشانیاں، بار بار ان کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور اپنے پھر اس طرح ہمارے اعمال میں جو ہے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں، آپ نے پڑھی ہو تو آپ کچھ عرصے بعد آپ چھوڑ دیں، آپ کو بھول جائے گی، پھر آپ کہیں گے اچھا ہاں میں نے یہ کہیں پڑھی تھی، یہ بات مجھے تو بھول گئی، جب کبھی کوئی آپ کو یاد کروائے. تو اس لیے اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں، ان کو دہراتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا. اور قرآن تو چیز ایسی ہے، اس کو تو بہرحال ڈیلی کرنا ہے. میں کسی کو کہتی ہوں کہ کھانا پینا آپ کا چھوٹے سے چھوٹے، قرآن نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ کی تلاوہ یا کچھ نہ کچھ جو بھی آپ اس میں سے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ اس کو نہیں چھوڑنا، کسی دن بھی نہیں چھوڑنا. یہ دیکھ لیجئے، اس کے ساتھ اتنا لگاؤ اور اس کے ساتھ محبت ہم نے مانگنی ہے اللہ سے ہر ٹائم کہ اللہ ہمیں اس کے سے محبت دے، ہمیں قرآن سے محبت دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی آسانی، سہل، کہ سبحان اللہ نے کہا تم میرا فضل تلاش کرو، تم جاؤ، یعنی کہ کاروبار اب تم کرو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، اور لیکن دیکھنا ذرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میرا ذکر کرتے رہنا، کثرت سے ذکر ضرور کرتے رہنا. دیکھو تمہیں اجازت دے دی ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جیسے کوئی کسی کو مطلب اپنے، ہم عام مثال بتا رہی ہوں کہ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے کر لینا، لیکن ٹھیک ہے میں تمہیں یہ آسانیاں دے رہی ہوں، لیکن دیکھو اس کے ساتھ تم یہ کام ضرور کرنا. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم کرو، کاروبار کرو، سب کچھ، لیکن میرا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ، کثرت سے ذکر کرنا. اور پھر اگلی آیت آئی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارہ یا کوئی لہو چیز تو وہ دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. یعنی اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت میں بہت بڑی خیر چھپی ہے، بہت بڑی جزائے عظیم ہے. ہاں وہ بات وہی آتی ہے کہ یہ غیب کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا. وہ متقین کی آ گئی نا، جو پہلی آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، کیا ہیں کہ یہ ہدایت کن کے لیے؟ جو متقین ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، غیب پہ، یعنی کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا کہ ہم ہماری ان عبادات کا یا ان اعمال کا کیسے ہمیں صلہ ملے گا. اور سبحان اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں دیکھ نہیں پاتے، یعنی کہ نظر آ جاتا ہے، دنیا میں بھی ہمیں اس کی برکات، فضائل، رحمتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہوں، اللہ کی طرف، خیر کی طرف جا رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں سکون نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ اس کی زندگی میں بھی اس کو سکون دیتا ہے، اس کو جنت، اس کی زندگی میں جنت دکھاتا ہے کہ دیکھو، یعنی کہ میرے ذکر میں سکون ہے اور بہتری ہے. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ ہاں اللہ نے اس سے بڑھ کر اجر کتنا دینا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. سم ٹائم ایفرٹ زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ آج کے جو سکسیس کا معیار ہے، وہ جو کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ اگر تو سکسیس کا معیار یہی ہے کہ اچھی گاڑی، اچھا گھر اور مطلب مال و دولت، تو ان کا کہنا ہے کہ پھر تو یہ جو کچھ صحابہ تھے، جیسے اصحابہ صفہ کے بارے ہم پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دنیا کا تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ایسا ہی ہے نا. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی غریب تھے، ان کے پاس پتہ نہیں کٹیا کے لیے بہت زیادہ غریب تھے. تو اب کیا وہ سکسیزفل نہیں رہے تھے؟ کیا وہ سکسیزفل تھے، کامیاب گئے ہیں وہ. تو یہ ایک آج ہم لوگوں نے ایک معیار بنا رکھا ہے. ہاں اب جتنا ہم لوگوں کا ایمان ہے اس حساب سے دنیاوی چیزوں کی ممانت نہیں ہے. دنیا بھی ظاہر ہے دعا میں جو آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فراغت کی روزی اللہ ہمیں دے رکھے اور اللہ حلال رزق اللہ ہمیں دے رکھے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. لیکن ہمیں اپنی جانوں کو اس کے لیے کھپا بھی نہیں دینا کہ ہم اس میں کھپ جائیں اور اس کے اکٹھا کرنے میں بس لگے رہیں، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کے کچھ چیزوں کو سمجھیں.
اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں غافلوں میں سے نہ کرے، نہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ایسوں میں سے کریں جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں، اس کو محبت سے لینے والے ہوں، اور اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں، اور اللہ ان سے محبت رکھنے والا ہو۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ سورۃ الجمعہ کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ، پھر نیکسٹ میں دوسری کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔